ہوتے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کو سفر کرتے ہوئے 6 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن منزل کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تحت نظر ریت کا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ گرمی کی شدت سے اب اس کا حلق خشک ہونے لگا تھا۔ پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے اور تھوک نگلنے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سفر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کی کار نئے ماڈل کی تھی، جو اپنے پیچھے گرد اڑاتی تیزی سے سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ ریت کے ذرے گرم فضا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ کہیں کہیں ریت کے یہ بادل بگولوں کی شکل اختیار کر لیتے اور پھر تحت نظر دھند کے بادل چھا جاتے۔ یوں بھی صحرا کا سفر آسان نہیں ہوتا، اور جب اس سر و سامانی میں شروع کیا جائے تو باعث زحمت ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اسد کو یہ سب سوچنے کا وقت ہی کہاں ملا، وہ تو بس اطلاع ملتے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی کار ہوا سے باتیں کرتی اڑتی چلی جا رہی تھی۔ تارکول کی چکنی اور شفاف سڑک پر دھول اور غبار کے بادلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تپش کی وجہ سے سڑک پر سراب سا بند اور بگڑ رہا تھا۔ کار میں ایئر کنڈیشن آن تھا، مگر صحرا کی شدید گرمی نے نمی کو اس طرح چوس لیا تھا کہ فضا بھی خشک ہو کر رہ گئی تھی۔ اسد کی شرٹ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ اس نے کوٹ اور ہیٹ تو اس وقت تن سے جدا کر کے کار کی پچھلی دشت پر ڈال دیا تھا جب سورج نے مشرقی افق نکل کر اپنا دیدار کرایا تھا۔ پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوا، گرمی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، اور اس وقت آسمان پر آگ اگلتا ہوا سورج اپنی گہرائے سے ریت